الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا هو الذي أخرج الإنسانية من الظلمات إلى النور ومن النقمات إلى الرحمات ومن الزيغ إلى السعة فصلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ويقول تعلمونهن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق. حضرات گرامی، آپ کے سامنے میں قرآن کریم کی ایک آیت کا ایک مفہوم بیان کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا ایک خاص اہمیت کا، ایک خاص افادیت کا، ایک خاص ایسی چیز کا جو مطلوب ہے. قرآن نے یہ بیان کیا ہے تعلمونہن، یعنی کتے ہمارے سماج میں، مخلوقات میں کتے کا جو مقام ہے وہ معلوم ہے. جہاں جائے دھتکار دیا جاتا ہے. اس کا لعاب جو ہے نجس ہے، گوشت اس کا حرام ہے، اس کی آواز سے لوگ نفرت کرتے ہیں. اس کے باوجود اگر کتے کو سدھا دیا جائے اور اس کو سکھا دیا جائے کہ شکار کیسے کیا جاتا ہے تو اسے شکاری کتا کہتے ہیں. تو اب یہ شکاری کتا عام کتوں سے ممتاز ہو گیا. یہ شکاری کتا جانکار کتا ہو گیا اور علم کی وجہ سے اس کتے کو فضیلت حاصل ہو گئی اس کے ہم جنس کتوں پر. آج کے دور میں کتے کو جو خاص فن سکھائے جاتے ہیں جاسوسی کے اور احساسات کے، کہ کتے کے ذریعے بڑے بڑے مجرموں کا سراغ لگایا جاتا ہے. ان کتوں کی قیمت کا پوچھیے، کتنے قیمتی وہ کتے ہوتے ہیں. تو ہیں تو کتے، لیکن اس علم کی وجہ سے، چاہے وہ شکار کا علم ہو یا جانکاری اور احساسات کا علم ہو، اس علم کی بنا پر وہ کتے جو ہے فوقیت رکھتے ہیں اور علم کی وجہ سے ان کتوں کی تعریف کی جاتی ہے. تو علم ایسی صفت ہے کہ جہاں پائی جائے، جس کے اندر پائی جائے، اس کو بلند کر دیتی ہے. یہ صفت علم اس کو بلند کر دیتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو سیدنا آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں کے مقابلے میں پیش کیا اور فرشتوں سے کہا کہ آدم کو ادبی اور تعظیمی سجدہ کرو، تو فرشتے تو مطیع و فرما بردار، جو اللہ فرماتے ہیں اسے مانتے ہیں. انہوں نے سجدہ کر لیا، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوا. لیکن فرشتوں نے جب یہ دیکھا اللہ کے اعلان کے مطابق کہ آدم کو اس روئے زمین کا جانشین مقرر کیا جائے گا اور نظام ارضی جو ہے آدم کے حوالے ہوگا، تو ان کے یہاں ایک سوال اٹھا اور انہوں نے سوال کیا، کیا آپ ایسے شخص کو روئے ارضی کا حاکم بنانا چاہتے ہیں، خلیفہ بنانا چاہتے ہیں
جو جن سے امید یہ ہے جن لوگوں سے کہ وہ فساد برپا کریں گے، خون ریزی کریں گے، تو ان کو خلیفہ کیوں بنایا جا رہا ہے، ان کو حکمراں کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حاکمانہ اور حکیمانہ جواب دیا اور فرمایا سب سے پہلے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام نام سکھا دیے۔ ابن جریر نقل کرتے ہیں، جس کو ابن کثیر نے نقل کیا، اور ابن جریر نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو معنی ہے اسما، جو اس سے مراد ہے، اس سے ہر چیز کا نام، ہر چیز کا علم آدم علیہ السلام کو سکھا دیا، حتیٰ کہ جو ہے چھوٹے پیالے کا نام، بڑے پیالے کا نام، وہ بھی اس کو اللہ نے آدم کو سکھا دیا۔ اسی طرح آپ کے اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اونٹ کا نام، اسی طرح بیل کا نام، بکریوں کا نام، تو کہتے ہیں الاسماء، جو عربی میں خاص طور پہ یہ خاص ہے اور اس میں سے کسی کو عام تخصیص نہیں کی گئی، عام لفظ ہے الاسماء، سارے نام، سارے نام، یعنی سارے نام چیزوں کے، ان کے خواص، ان کی افادیت، ان کی حیثیت، وہ کس کس کام آتے ہیں وہ چیزیں، یہ سب آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ اس اعتبار سے اس دنیا کا، اس ارض و سما کے بیچ کا یہ سارے جو علوم ہیں، ان سے آدم علیہ السلام کو آراستہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور پوچھا ان چیزوں کے نام تمہیں معلوم ہے تو بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے بار الہ، پاک ہے آپ کی ذات، ہمیں تو وہی معلومات ہیں جو آپ نے سکھائی ہیں، ہمیں یہ سب نہیں معلوم۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ انبئونی باسماء ہؤلاء، تو اس کے بعد فرشتوں کے حکم کے بعد پھر آدم کو حکم دیا۔ آدم علیہ السلام نے فرفر ساری چیزوں کے نام سنا دیے۔ اب فرشتوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ آدم علیہ السلام ہی زمین کی جانشینی کے جو ہے حقدار ہیں، اور بہرحال معاملہ ختم ہو گیا۔ اس پورے پس منظر میں اللہ کی طرف سے آدم کو تمام اسما کا سکھانا، فرشتوں کے سامنے مقابلہ کرانا، اس انٹرویو کے بعد فرشتوں کا قبول کر لینا کہ وہ بہتر ہیں خلیفہ ہونے کے لیے، یہ پس منظر قرآن کا جو بتاتا ہے، ایک اہم بات بتاتا ہے کہ علم کا بلند مقام ہے۔ علم ہی کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پہ فضیلت دی گئی، اور وہ علم جو ہے حضرت آدم کو تمام اشیاء کا، تمام چیزوں کا، تمام چیزوں کی خاصیت کا، تمام چیزوں کے نقصانات کا، تمام چیزوں کے فائدے کا، اور تمام چیزوں کے صلاحیتوں کا علم آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ اب اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ مجھے اولین اور آخرین، اگلوں کا اور پچھلوں کا، سب کا علم مجھے دیا گیا۔ تو جامع شخصیت وہ شخصیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ سب سے بڑا تعارف جو اللہ کے رسول کا ہے وہ یہ ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اوتیت، مجھے پہلوں کا بھی علم دیا گیا، اگلوں کا بھی علم دیا گیا، اور بعد والوں کا بھی علم دیا گیا، تو تمام علوم کے جامع محمد عربی قرار پائے۔ اب سیدنا آدم کو تمام چیزوں کا علم دیا گیا، تمام چیزوں کے نام بتائے گئے۔ اب اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ علوم منتقل ہوتے رہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کو صنعت لبوس، کیا داؤد علیہ السلام کو
ایک خاص قسم کی لباس سازی کا علم دیا گیا، ایک خاص قسم کے لباس بنانے کا علم دیا گیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جو سیدنا داؤد کو لباس جس سے قرآن نے یہاں تعبیر کیا ہے، اس سے مراد خاص قسم کی زرہ ہے جو کپڑے کے اوپر پہنی جاتی ہے، اور وہ ان ہتھیاروں سے جو جسم پہ اثر کر سکتے ہیں اس سے دفاع کا کام کرتی ہے، اور زرہ پہ تلوار اثر نہیں کرتی، تیر اثر نہیں کرتی۔ اسی طرح بھالے اور اس طرح کے زمانے کے ہتھیار گویا جو ہے وہ پہلے اس دور کی بلٹ پروف تھی، زرہ وہ بلٹ پروف تھی اس زمانے کے اعتبار سے۔ تو زرہ سازی کا علم، زرہ ایک لباس ہے۔ قرآن کے اندر جو الفاظ ہیں وہ اتنے بلیغ ہیں، اتنے جامع ہیں، اتنی وسعت رکھتے ہیں کہ وہ قیامت تک کے لیے قرآن ہے۔ تو قیامت تک کے تیار ہونے والے لباس، چاہے وہ لباس دفاعی ہوں یا وہ لباس پہننے کے ہوں، اس وسعت میں یہ چیز آتی ہے۔ آج ہمارے یہاں لباس کی تیاری ہوتی ہے، اپنے مزاج کے حساب سے، اپنے علاقے کے حساب سے، اپنی ضرورت کے حساب سے ہم لباس تیار کرتے ہیں۔ وہ لباس اس انداز میں مطلوب ہے جو عالمی بازار میں اپنی جگہ بنا سکے۔ جو ہندوستان کے بڑے بڑے آڑھتی اور بڑے بڑے خریدار اس انداز میں اپنے لباس تیار کراتے ہیں اور وہ استحصال کرتے ہیں چھوٹے لوگوں کا، استحصال کر کے پھر وہ آگے بڑی قیمتوں میں بیچتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے ایکسپرٹ، ایسے ماہرین لباس کے تیار ہوں جو عالمی بازار پہ نگاہ رکھیں اور صنعت پہ نگاہ رکھیں، کپڑے کی صنعت پہ، ٹیکسٹائل پہ، اور ملوں پہ، اور جہاں سے ڈیزائننگ ہوتی ہے ان تمام پہ وہ نگاہ رکھیں اور اس کے ایکسپرٹ اور ماہر بن کے پھر وہ اپنے کاروبار کو چلائیں، تو وہ جو مال تیار ہوگا وہ ہندوستان کے پہ کھپے گا اور عالمی مارکیٹ کو دیکھ کر وہ تیار کرے تاکہ عالمی بازار کو کھپ سکے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ مطلوب ہے۔ شریعت اس کا مطالبہ کرتی ہے کہ جو کام کرو بہترین طریقے پہ کرو۔ احسان مطلوب ہے ہر چیز میں، کوالٹی، اعلیٰ درجے کا مال۔ جو آپ وضو کریں فاحسن وضوءہ، بہترین وضو کریں۔ آپ نماز پڑھیں بہترین خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ آپ کھانا کھائیں تو اسی بہترین اہتمام کے ساتھ کلوا من الطیبات، پاکیزہ، عمدہ، اچھی خوشگوار چیزیں کھائیں۔ تو کوالٹی کو اسلام پسند کرتا ہے۔ تو اسی طرح لباس جو آپ تیار کرتے ہیں، جو ہمارے ہاں تیار ہوتا ہے، اس کی کوالٹی اور اس کی جو طلب ہے، جو بازار میں جو چاہیے، اس کے حساب سے بغیر ہم دوسرے کے دست نگر بنے، ہم اپنے اندر اس کے ماہرین تیار کریں۔ ہم ایسے علوم میں اپنے بچوں کو ایم اے کرائیں، پی ایچ ڈی کرائیں اور وہ تیار ہو کر پھر وہ کپڑے کی صنعت کو ایسا فروغ دے جو عالمی بازار میں کام کر سکے، یہ مطلوب ہے۔ تو قرآن نے جو علم حضرت آدم کو سکھایا تھا وہ علم منتقل ہوتے ہوتے حضرت داؤد تک آیا، اور اس لباس سازی میں، زرہ سازی میں داؤد جو ہے اپنے دور کے منفرد شخص تھے۔ وہ معجزہ تھا کہ ان کے ہاتھوں میں لوہا موم ہو جاتا اور اس طرح وہ زرہ تیار کر دیتے بن کر، اور اس طرح بنی ہوئی جو ہے زیور تانا بانا اس کا تیار کر کے کہ شاندار وہ زرہ دفاعی جو ہے بلٹ پروف تیار ہو جاتا۔ اس لیے ہمیں علم کی قدر کرنی چاہیے۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام جو مشہور ہوئے، وہ خیاطت میں یعنی کپڑے کی سلائی میں، ٹیلرنگ میں بہترین کپڑے وہ سیتے، وہاں سے کپڑے کے سینے کی مفسرین کہتے ہیں کہ ابن جریر نے اور ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ان سے پہلے لوگ جلد
پہنتے تھے، چمڑے سے اپنے جسم کو چھپاتے تھے، لیکن حضرت ادریس نے کپڑے کو سینا سکھایا اور سینے کے ذریعہ پھر کپڑے سیے جانے لگے۔ تو چاہے وہ خیاطت ہو، وہ ٹیلرنگ ہو، یا یہ جو ہے کپڑا سازی ہو، یہ دونوں ایسے علم ہیں جو انسان کی جمال کی، خوبصورتی کی بنیادی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ لباس کتنے مہنگے مہنگے کہ کوئی شخص 40 لاکھ کا لباس پہنتا ہے، کوئی 60 لاکھ کا لباس پہنتا ہے، اتنے قیمتی لباس پہنے جا رہے ہیں، صرف اس شخص کا نام لکھ دیا جاتا ہے سونے کے حروف سے، یا جس طرح آپ فنڈالہ جانتے ہیں، تو کہ لباس اتنا مہنگا ہو جاتا ہے۔ تو مہنگے مہنگے لباس، جس معیار کے لباس کی مانگ ہو ویسے لباس تیار کیجئے، ویسے کپڑے تیار کیجئے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی وہ دی ہوئی چیز ہے۔ اسی طرح یہ علوم سمیٹتے ہوئے جتنے علوم اس وقت موجود ہیں، مستشرقین کے مطابق 30-35 سال میں آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے علوم تھے ان سب کو یکجا کر دیا گیا، ان سب کو اکٹھا کر دیا گیا۔ اب ضرورت ہے ان علوم سے استفادے کی، وہ علوم کی قسمیں ہیں۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا، میں استاد بنا کر بھیجا گیا، میں سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ تو رسول اللہ کی بنیادی صفت جو خود رسول اللہ بیان کرتے ہیں وہ معلم کی ہے۔ قرآن نے آپ کی صفات بیان کی ہے کہ آپ جو ہیں یعلمہم الکتاب والسنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کتاب اور قرآن سکھاتے ہیں، احادیث سکھاتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو مانجتے ہیں، ان کو تیار کرتے ہیں، ان کو سجاتے ہیں، ان کے اندر وہ روح پھونکتے ہیں کہ ایمانی روح پھونک کر ان کے اندر جوش، ولولہ، بہادری، اچھائی اور مومنانہ صفات پیدا ہو جائیں۔ یہ ہے تزکیہ۔ جو تزکیہ حقیقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بحیثیت معلم کے، وہی تزکیہ منتقل ہوتے ہوئے تابعین تک پہنچا، وہی تزکیہ صحابہ اور تابعین تک پہنچا، تابعین تک پہنچا، پہنچتے پہنچتے ہمارے دور کے بزرگوں تک پہنچا۔ ہمارے دور کے بزرگوں میں جن کو ہم نے دیکھا، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی، حضرت مولانا ابراء الحق صاحب، ان جیسے جو بزرگ تھے یہ اپنے وقت کے رہنما تھے۔ آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ تو تزکیہ جو ہے وہ چاہے خانقاہ کے نام پہ کہیے یا کسی نام کوئی عنوان دیجیے، اصلاح کا نام دیجیے، تزکیہ ضروری ہے۔ تو من جملہ علوم رسالت میں سے ایک اور ڈیوٹی جو رسول اللہ کی تھی وہ ایک تزکیہ کرنا، کہ لوگوں کے اخلاق کو تیار کرنا۔ آپ نے فرمایا بعثت معلما، میں استاد بنا کر بھیجا گیا، لأتمم مکارم الاخلاق، تاکہ اخلاق کی خوبیوں کی تکمیل کروں۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کی ایک قسم ہے اخلاق حسن۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے تو اتنی ہی برائی آپ اس کے ساتھ کر دیجیے، یہ اخلاق حسن ہے۔ ایک ہے اخلاق کریم۔ اخلاق کریم کیا ہے؟ کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے تو آپ اس کو معاف کر دیجئے، آپ انتقام نہ لیجئے، معاف کر دیجئے۔ اور ایک ہے اخلاق عظیم، وہ کیا ہے؟ احسن الی من اساء الیک، جو آپ کے ساتھ تیر و نشتر برسائے اس پہ آپ مرہم رکھیں، جو آپ کے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ آپ احسان کریں، آپ اس کے گھر پہنچ جائیں کہ ماشاءاللہ دل چاہ رہا تھا ملاقات کا۔ اگر یہ انداز ہو جائے اخلاق عظیم کا، وَإِنَّكَ، اور رسول اللہ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ
درجے کا اخلاق عطا کیا گیا تھا، یہ تیسرے درجے کا آپ کا اخلاق، اخلاق عظیم کا، خلق عظیم سے نوازا گیا۔ خلق اخلاق کی جمع ہے، خلق کہتے ہیں، اخلاق کہتے ہیں تمام اچھی صفات کو۔ تو تمام اچھی صفات، تمام عمدہ صفات، تمام بھلی صفات کا نام ہے اخلاق۔ اخلاق جو ہے سب سے زیادہ رسول اللہ نے فرمایا اخلاق کی جگہ ہے اپنے گھر میں۔ لوگ باہر بڑی شیریں بیانی سے کام آتے ہیں، میٹھے بول بولتے ہیں، لیکن جب گھر اہلیہ کے پاس آتے ہیں تو وہی زبان بدل جاتی ہے۔ جبکہ سب سے زیادہ شیریں کلامی کی ضرورت گھر کے اندر ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ سب سے اعلیٰ اخلاق اس کا اظہار کیا جائے، وہ سب سے بہترین مومن ہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ اسی طرح پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ہم وطنوں کے ساتھ۔ حضرات گرامی، اس وقت ایک مہم کے طور پہ آپ کو تمام برادران وطن کے ساتھ اپنے بہتر سے بہتر اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ آپ ان کی دادرسی کریں، بیمار ہے تو ان کا علاج کریں، مصیبت میں ہے تو مصیبت دور کریں، ان کے گھروں پہ جائیں، ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئے، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ اپنے اخلاق سے اور اپنے اعتبار سے، اپنی عادات سے ان غیر مسلم بھائیوں کو آپ اسلام کا پیغام پہنچائیں، مثبت انداز میں پہنچائیں۔ یہ ہماری بنیادی چیز ہے۔ تو گویا علم جو ہے چاہے سب سے زیادہ